إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ عز و جل کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر انتہائی رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع فراہم کیے جن پر اگر آدمی تھوڑی سی محنت کرے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، درجات کی بلندی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پیدا فرمائے تاکہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھائے اور جنت کا مستحق بنے، کسی نہ کسی ذریعے سے آدمی فائدہ اٹھائے اور اپنے برائیوں سے بچ سکے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے۔ ان بہت ساری چیزوں میں سے، بہت سارے مواقع میں ایک ہے ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان کی آمد۔ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے، موقع اپنے تمام بندوں کے لیے، جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، جن کے اعمال میں کمی، کوتاہی اور کمزوریاں ہیں ان کے لیے بھی۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ اجر و ثواب کمانے کے لیے گویا موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ موسم بہار اور فصل بہار میں جس طریقے سے آدمی ایک کھیتی کرنے والا محنت کر کے اپنے زیادہ سے زیادہ گھر کو اناج سے بھر سکتا ہے، اسی طرح ایک مومن رمضان کے مبارک مہینے میں محنت کر کے اجر و ثواب اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کمزور ہے، گناہگار ہے، تو اس کے لیے بھی رمضان کا جو موقع ہے یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا، جہنم سے آزادی پانے کا، شیطان سے دور ہونے کا۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرے، ارادہ کر لے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے لیے اس مبارک مہینے میں بہت سارے مواقع پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، جو اجر و ثواب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا عمل کریں، زیادہ کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک نیکی کریں، کئی گنا زیادہ بڑا چڑھا کر اس کو شمار کیا جائے گا، نفل کام کریں، اجر و ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا، ایک کوئی عمرہ کرے تو حج کے برابر ثواب اس مبارک مہینے میں۔ یعنی ہر طرح سے نیکیاں، ہر طرح سے اجر و ثواب، ہر طرح سے فائدہ اٹھانے کے اس میں امکانات موجود ہیں۔ اور دوسری جو بات کہی گئی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک گناہوں سے آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگیوں میں کمی ہے، کوتاہی ہے، کمزوریاں ہیں، ان کے لیے یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اس مبارک مہینے کے آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برائیوں کے امکانات کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنی زندگی کا نیا چیپٹر شروع کرے، جو گناہوں سے آلودہ باب ہے اس کو بند کر دے۔ اس کے لیے گویا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کم داخلہ ہوتا ہے اس کے اندر جہنم میں۔ اور تیسری جو بات بتائی گئی وہ سب کے لیے ہے
کہ وہ سفیدت الشیاطین کہ شیطان اور اس کی سرگرمیوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مبارک مہینہ آتے ہی اللہ نے ایسا کوئی انتظام فرمایا ہے کہ مسلم کمیونٹی میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہر طرف ایمان کی بہار آ گئی ہے. عام طور پر لوگوں کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یعنی شیطان جو جکڑ دیا گیا اب نیکیوں کی طرف دلچسپی بڑھنے لگتی ہے. نیکیوں کی طرف سے رغبت اور شوق ہونے لگتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی اچھے کام کروں, چاہتا ہے کہ کوئی اللہ کو راضی کرنے والا میں عمل کروں. تو شیطان اس میں جکڑ دیا جاتا ہے. شیطانی سرگرمیاں, شیطانی ایکٹیویٹیز اور اس کے نشاطات کو کم سے کم کر دیا جاتا ہے. تو یہ 3 فائدے رمضان میں ایک ہی جگہ بتائے گئے ہیں. اور رمضان یہ اسی لیے ایسا مہینہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں صحت, تندرستی اور سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرما, اور اس میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکیں. اور رمضان جب گزر جاتا تو پھر وہ قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. یعنی رمضان سے پہلے اس کی آنے کی تمنا اور آرزو, رمضان جب آ جائے تو خوب محنت, اور رمضان جب گزر جائے تو اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں. یہ عام طور پہ ہمارے جو سلف صالحین, بزرگان دین, ان کا عام طور پر طریقہ ہوا کرتا تھا. کیوں یہ دعائیں کرتے تھے؟ اسی لیے دعائیں کرتے تھے کہ اس میں نیکیوں کے بھی امکانات ہیں, برائیوں کو چھوڑنے, عفو درگزر اور معافی کے بھی امکانات ہیں. تو اس کے لیے آدمی اگر تھوڑی سی محنت کرے تو اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی مل سکتا ہے. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف کام کیا کرتے تھے رمضان سے پہلے, یعنی شعبان میں, انہی دنوں کے اندر وہ کون سے کام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ اس مہینے میں, شعبان کے مہینے میں, ایک تو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ روزہ فرض روزہ نہیں ہے, یہ نفل روزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے رکھا کرتے تھے. اور اس مہینے میں نیکیوں کی طرف, ویسے تو نبی کا عام معمول بھی نیکیاں ہی ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ہی جذبہ نبی کے اندر ہوتا ہے, مگر اس مہینے میں خصوصی اہتمام آپ فرمایا کرتے تھے. یہ کیوں اہتمام کیا کرتے تھے اس شعبان کے اندر؟ تاکہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر تیار کر سکیں رمضان کے لیے, اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں رمضان کے لیے. مگر عموماً جیسے اور عبادات کے ساتھ ہوا, شعبان کے مہینے کے ساتھ بھی ہم نے کچھ ظلم و زیادتی کی. شعبان میں کرنا تو یہ چاہیے کہ نبی کی سنت کے مطابق نفل روزے رکھے جائیں, زیادہ سے زیادہ اچھے کام کیے جائیں, اپنی طبیعت کو ٹرین کرنا شروع کر دے آدمی تاکہ رمضان آئے تو بھرپور نیکیاں کما سکے. مگر اس مہینے میں بھی ہم نے شارٹ روٹ نکال لی کہ بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لو بس ختم. حالانکہ 15ویں شعبان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے روزے کے ساتھ. اگر کوئی آدمی جیسے ایام 20 کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, 13, 14 اور 15, اور اس کا شعبان سے نہیں ہر مہینے سے ہے کہ آپ عام طور پر جو 3 روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے کے, اور اسی طرح ویکلی بیسس پر آپ 2 روزے, منڈے اور تھرسڈے کے پیر کے دن اور جمعرات کے دن جو آپ عام طور پر روزہ رکھا کرتے تھے, اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں. اسی طرح سے شعبان کی 15ویں روزے کا بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی شعبان کی 15ویں رات کو جاگنے کا کوئی خاص تصور کہیں ملتا ہے. کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کا ہے. مگر اس مہینے کے اندر بھی اور مہینوں کی طرح ہم نے بہت سے کام اپنی طرف سے شروع کیے, دین سمجھ کر ہم کرتے ہیں, حالانکہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہم نیکی کمانے کے لیے کرتے ہیں, مگر نیکی کمانے کا جو پراپر طریقہ بتایا گیا اس کو چھوڑ کر 15ویں شعبان آئی تو رات شب برات بن گئی, 15ویں شعبان آئی مردوں کی رات بن گئی, 15ویں شعبان آئی روحانی واپس آنے کی رات بن گئی. کبھی آپ نے غور بھی کیا کہ کیا اس کا کوئی قرآن مجید میں کوئی حوالہ,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا شعبان نہیں آیا؟ اگر آیا تھا تو 15ویں رات بھی آئی تھی، تو آپ 15ویں رات کو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جو ہم سے اور آپ سے سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے، نیکیاں کمانے کا ان میں زیادہ شوق تھا، تو کیا صحابہ کرام کوئی ایسا کام کرتے رہے جو ہم لوگ کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کے بھی گھروں میں، فیملیوں میں، فرینڈز، ان کی موت ہوئی، انتقال ہوتے رہے، تو کیا انہوں نے بھی کوئی انتظار کیا کہ 15ویں رات کو اب مردے واپس آئیں گے، ان کی روحیں واپس آئیں گی، اور ان کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، جیسے کہ اب ویلکم کیا جاتا ہے آنے والوں کے لیے؟ کیا یہ واقعی ایسے ہوتا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ جب آدمی مر جاتا ہے، میرا فرمان نہیں ہے، رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ آپ سورہ مومنون آیت 98، 99، 100 گھر میں جا کر اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیے، اس میں کیا کہا گیا۔ مرنے کے بعد آدمی عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے، عالم برزخ سے عالم محشر، عالم محشر سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ، ریورس گیئر نہیں ہے، واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتا کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال کی وزٹ کر لے، اس لیے نہیں آتا۔ اگر وہ جنتی ہوگا، جنت کی نعمتیں چھوڑ کر ہماری دال بھاجی کھانے نہیں آئے گا وہ، اور اگر وہ جنتی نہیں ہے تو عذاب کے فرشتے اسے ایک دن کے لیے ریلیز نہیں دیں گے کہ آج کا دن جاؤ اور ذرا آرام کر کے آؤ۔ دونوں صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے تصور پیدا ہوا؟ صرف غور کرنے کی بات، یہ کامن سینس استعمال کرنے کی بات۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں نہ جانے کون کون سے کام، حتیٰ کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی آتش بازی، فائر ورک کا بھی بہت خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آتش بازی، یہ پٹاخے اور یہ فائر ورک، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا حصہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین محمدی میں اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی مقدس رات۔ آپ کہتے ہیں ایک طرف مقدس رات اور دوسری طرف یہ شیطانی ایکٹیویٹیز، یہ دونوں کا کیا لنک ہو سکتا ہے آپس میں؟ یہ دونوں کا کیا ملاپ ہو سکتا ہے آپس میں؟ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ غور کر لیا کریں، معلوم کریں کہ کون سا کام سنت ہے، کون سا کام اجر و ثواب کا ہے، کون سا کام صحابہ کرام نے کیا، تاکہ ہمارے کام کا فائدہ ہمیں مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں اور الٹا عذاب بھی ملے، ہم محنت بھی کریں اور وہ برباد ہو جائے، ہمیں اس کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نہ مل سکے۔ شعبان کا مہینہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ پریپریشن کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ۔ کس چیز کی تیاری؟ اپنے نفس کو ٹرین کرنے کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اہتمام فرمایا کرتے عبادات کے اندر اس مبارک مہینے میں، کیوں اس کی ضرورت ہے؟ بعض اوقات ہم میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوا ہوگا اس کا کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ شروع کے 2-4 دن یا کبھی کبھی 5-7 دن روزہ بڑا ہیوی لگتا ہے، تلخی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں یہ ہیوی لگتا ہے؟ کیونکہ ہم نبی کی سنت پر شعبان میں عمل نہیں کرتے۔ اگر نبی کی سنت پر شعبان میں عمل کریں تو اپنے آپ کو ہم ان نیکیوں کی طرف لگا سکیں گے، اور رمضان کے شروع کے دن ہمارے لیے بوجھ یا برڈن نہیں دکھائی دیں گے۔ ورنہ ہم ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں، گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کب افطار کا وقت ہوتا ہے، کب پورا ٹائم ہوتا ہے۔ نیکیوں سے زیادہ ہماری توجہ روزہ کھولنے پر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا۔ پریپیریشن انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کسان ہے، کوئی دیہاتی آدمی ہے جس کے پاس زمین ہے، تو وہ جب بیج بونے کا زمانہ آتا ہے تو اس سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ کوئی فارمر، کوئی کسان ایسا نہیں ہوتا جو بیج زمین میں ڈالنے کا جب زمانہ آئے اس وقت جا کر بیج تلاش کرے، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے سے وہ تیار ہو کر رکھتا ہے، اسے معلوم ہے، گنتا رہتا ہے وہ ٹائم، اور وہ دن دیکھتا رہتا ہے کہ کب بارش ہو اور کب بیج زمین میں ڈالے۔ پہلے سے تیار ہوتا ہے وہ، ہر چیز تیار رکھتا ہے وہ۔
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وقت پر اگر میں بیج زمین میں پھینکوں گا تو اس کا فائدہ صحیح ہوگا، وقت گزرنے کے بعد پھینکوں گا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا، فصل مجھے اچھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیے، طالب علم کو امتحان ہال میں جا کر تیاری نہیں کرتا، وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر تیاری نہیں کرتا، بلکہ اسٹوڈنٹ امتحان سے بہت پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ کیوں پہلے تیاری کرتا ہے؟ تاکہ کوسچن پیپر جب اس کو دیا جائے فوری اس کا جواب لکھ سکے، وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، پہلے سے پلان کر کے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ صرف تیاری اپنی کتابوں کی نہیں کرتا، ایگزام ہال میں جانے سے پہلے وہ اپنے قلم، اپنی چیزیں، وہ ساری چیزیں سمیٹ کے رکھتا ہے، تاکہ جب میں کوسچن پیپر لوں ہاتھ میں تو کوئی چیز میرے لیے پرابلم نہ کریٹ کرے۔ ہر طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھتا ہے وہ۔ اسی طرح آپ نے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا، میچ شروع ہونے کے بعد جا کر وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، میچ سے بہت پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تاکہ جب میچ شروع ہو تو اپنی جوہر دکھا سکے، کرتب دکھا سکے، بہت پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ شعبان کا مہینہ کیوں ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، تاکہ رمضان کے لیے ہم پہلے سے تیار ہو سکیں۔ تیاری ذہنی طور پر، تیاری روحانی طور پر، تیاری جسمانی طور پر، کہ بہت سارے لوگ اگر اس مہینے کے اندر اپنی توجہ دین کی طرف لگانا شروع کر دیں تو اس کا پورا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثلا رمضان میں جو خاص کام ہیں ان میں ایک بڑا جو کام ہے وہ روزوں کے حوالے سے ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یہ رمضان کے روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے اندر جو 5 اہم پلرز ہیں ان میں سے ایک وصوم رمضان، ایک رمضان کا روزہ بھی ہے جو فرض ہے، پلرز آف اسلام میں اس کو شمار کیا گیا، ارکان اسلام کے طور پر۔ تو رمضان کے روزے یہ بنیادی طور پر رکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو صوم کیا ہے؟ رمضان کے روزے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک روٹین کا روزہ بن جائے گا، ایک عادی روزہ بن جائے گا، بلکہ روزہ دراصل اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا نام ہے، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہے صوم اصل میں، کہ ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کر دیے گئے کہ یہ کام فلاں وقت سے فلاں وقت تک نہیں کیا جا سکتا، تو ایک مسلمان اس سے بچ جاتا ہے۔ آپ کے پاس کھانا بھی ہے، پانی کی چیزیں، پینے کی چیزیں بھی ہیں، مگر آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں ایک مقررہ وقت کے دوران، کون منع کیا آپ کو؟ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور سب چیزیں میسر ہیں، پھر بھی آپ نہیں کھاتے، پھر بھی آپ نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ یہی ہے رمضان کے روزوں کا مقصد، جس پہ اگر آدمی سمجھے، اس لیے ہم نہیں کھاتے یا پیتے وقت سے پہلے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر ہم کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہم پی لیں گے وقت سے پہلے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں روک رہا ہے، اور یہی حکم رمضان کے بعد برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بننا چاہیے، حرام کاموں سے روکنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی روزے کو سمجھ کر رکھے گا تو برائیوں سے بچے گا، اور اگر کوئی آدمی روزے کو سمجھے بغیر رکھے گا تو وہ ایک روٹین کا روزہ بن جائے گا، ایک عادت کا روزہ بن جائے گا، جیسے کلچرل چیز ہوتی ہے، سبھی لوگ کمیونٹی میں رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزے سے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ روزے کی بنیاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا فائدہ کب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے اندر جو دوسری ایک چیز ہے وہ نیکیاں کمانے کی ہے، نیکیاں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے سے۔ اس کے مختلف انداز ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو سکا ہم رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ذکر و اذکار کو اپنا معمول ابھی سے بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جتنا زیادہ ذکر اب کریں گے وہ رمضان میں اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کو اب یاد کریں گے وہ رمضان میں اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے رمضان میں نفل کام بھی کریں گے تو اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے
ابھی سے اپنے آپ کو تھوڑا سا آمادہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں. مسجد میں آئے، ٹائم ہے، گپے مارنے کے بجائے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، 4 رکعت نفل پڑھ لیجئے، کوئی اللہ کو یاد کر لیجئے، کوئی دعا کر لیجئے. آپ کے پاس جو وقت ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے مسجد میں آنے کی، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. اسی طرح سے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالت وضو میں ہیں، کبھی الگ کمرے میں جا کر 2 رکعت پڑھ لیجئے، تاکہ گھر کے اندر بھی خیر و برکت آ سکے، گھر کے اندر بھی وہ روحانیت آ سکے. اور کبھی آپ چل پھر رہے ہیں گھر کے اندر، تو کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسے کلمات مسنونہ اپنی زبان سے نکالا کیجیے. بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیے، تاکہ رمضان کے اندر بھی اس کا معمول جاری رہے اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اسی لیے رمضان کی عبادت کے بارے میں جو بات بتائی گئی، جو سمجھ کر روزہ بھی رکھے، رات کا قیام بھی کرے، اس کو کتنا ثواب ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھے کس طرح سے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ. یہ روٹین کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر، کلچر کے طور پر نہیں، سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس میں بتایا گیا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں عبادت کرے گا، جو تہجد ہے، قیام اللیل ہے، تراویح کا اہتمام ہے، اگر رمضان کی راتوں میں کوئی آدمی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ اس کا اجر و ثواب ہے، اور اس اجر و ثواب کے لیے تھوڑی سی آمادگی کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کما سکیں. اسی طرح ایک اور چیز وہ قرآن کریم کی ہے، کیونکہ رمضان کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. تو رمضان اور قرآن، اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو رمضان کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے فہم کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا تعلق اور بھی زیادہ ہو جانا چاہیے کہ ہم رمضان میں ارادہ کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کر لیں. کوئی بھی نماز کے لیے آگے تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ کوشش کریں کہ 1 صفحہ قرآن کا پڑھ لیجیے، چند سطریں پڑھ لیجیے، لیکن یہ روٹین بنا لیجیے تاکہ آپ کی تلاوت کی طرف دلچسپی بڑھتی چلی جائے. اور جب رمضان شروع ہو تو بھرپور تلاوت کیجیے. رمضان سے پہلے تھوڑا سا اپنی طبیعت کو مائل کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو رمضان گزرا پچھلا اور ابھی تک شاید قرآن مجید کو انہوں نے پڑھنے کی پھر کوشش نہیں کی، دوبارہ تلاوت کی کوشش نہیں کی. عید ختم، قرآن ختم، اب پھر رمضان آئے گا تو پھر ان کا تعلق بنے گا. تو اس کے لیے تھوڑا سا رمضان سے پہلے اپنے جزدان کو کھولیے، قرآن کریم کو پڑھیے، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر اور اچھا ہو سکے. اسی طرح سے رمضان میں جو نیکیاں کمانے کی جو چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اگر آدمی ایک روزے دار کو افطار کروا دے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا. صدقہ و خیرات کا ثواب، نیکیاں کرنے کا ثواب، اجر کمانے اور اجر سے اپنے دامن کو بھرنے کا یہ گویا کہ موقع رکھا گیا ہے. بہت سارے لوگ الحمدللہ صدقہ و خیرات، اچھے کاموں میں تعاون یہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا روٹین اور ذرا سا بدلنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ہماری اب ایک بہن، انہوں نے اپنا زیور یہ دے دیا مسجد کے لیے کہ مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی کے لیے پہنا ہوا زیور دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ عورتوں کے لیے زیور بڑا اہم ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، زیور نہیں چاہیے، تو اس کے لیے ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق بھی ہے. تو یہ شوق ہمیں برقرار رکھنا چاہیے تاکہ رمضان میں بھی اس کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کو ہم
پریپریشن اور تیاری کے طور پر استعمال کریں، تاکہ رمضان جب آئے تو ہم روحانی طور پر، جسمانی طور پر تیار ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں سے خود بھی فائدہ اٹھا سکیں، اپنے بچوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس مہینے کی جیسے قدر کرنی چاہیے ایسے قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Brothers and sisters, we are very close to the month of Ramadan. Just after a week, inshallah ta'ala, we will enter in the month of Ramadan. Ramadan, month of blessing, month of reward, month of forgiveness, month of Quran, month of Saum. So in order to get benefit from this month, so we have to prepare from now. As our Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he used to do this in this month. He used to fast in this month, month of Sha'ban. And he used to do righteous good deeds more and more in this month. And he has been asked by some companion, why you are fasting too much in this month, month of Sha'ban? So he said, to prepare myself for Ramadan. In order to get maximum benefit from the month of Ramadan, we have to turn from now. We have to train ourselves from now. Because sometime, if we don't fast nafil, and we enter and we start Ramadan, so maybe beginning of Ramadan will be very hard for us. Sometime we cannot cope with Ramadan, with fasting and with recitation of Quran or any other thing, especially first week of Ramadan. So if we want to avoid these problems, we have to start to train ourselves from now. And similarly, in the month of Ramadan, there are few things, because month of Ramadan, month of reward. Whatever you do, you will get extra reward. And how we are going to do after Saum? Because in Saum as well, there are two types of people. One, those who are fasting as a routine, without understanding, without realization of the benefit of Saum. And another, they understand why we are fasting, to abstain from evil activities, to control our desires. If we do fast like this, so we will get benefit inshallah ta'ala. And second thing, because Ramadan is the month of Quran. Quran revealed in this month. So we have to read as much as we can. If we read a letter from Quran, we will get at least 10 times rewards. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam explained, if you read Alif Lam Mim, at least you will be entitled to get 30 times reward. You can imagine for the person who read whole Quran, how much reward he is entitled for. So we have to read as much as we can. Recitation of Quran. And second thing, because Quran is a criteria. If we want to understand what is right and what is wrong, as a Muslim, what we can do and what we cannot. So we have to read and understand Quran. Try to understand teaching of Quran. From now you start reading at least a portion of Quran every day. Whenever you have time, 1 page, 2 pages, whatever you can. But try to start from now. In order to train yourself to read maximum during the month of Ramadan. And third thing, dhikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. From now we can train ourselves when we are walking, going and doing our work and job. And sisters, when they are busy in kitchen and home, they can do zikr.
And in dhikr, like saying Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, you don't need to do wudu. If you are in wudu, that is better. But this is not obligatory. We can do dhikr in whatever condition we are. We can remember Allah subhanahu wa ta'ala even without wudu as well. That is easy for us. Start saying Subhanallah, Alhamdulillah when you drive, when you are at home. And similarly giving charities. So that is as well very rewardable. And even if you help to any needy person, or if you offer to open fast during the month of Ramadan, you will get reward like you have fasted yourself. So that is great opportunity for us to get maximum benefit. So in order to get these benefits, we have to prepare ourselves spiritually, mentally, physically, in order to get maximum benefit from the month of Ramadan. May Allah give us tawfiq and ability for understanding, teaching of Quran and Sunnah, and following the best. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين